ابھی میں نے جو ایران وزٹ کیا ہے دوبارہ ونس اگین، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کی ہے اور کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ایران کی ویزا کے بارے میں بتاؤ. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے وزٹ کیا تھا تو لوگ یہی پوچھ رہے تھے. لاسٹ ٹائم خیر میں نے مینشن بھی، تو ابھی میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں اپنی سٹوری بھی اور اس کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے کہ یہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایران کا جو ٹورسٹ ویزا ہے اس پہ ان کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے میں تو بہت عرصے سے جانا چاہ رہا تھا وہاں پہ ایران، لیکن یہ کہ میں ان کی جو کونسلیٹ ہے وہاں کراچی میں وہاں میں گیا ایک دو بار. تو ایک بار جب میں گیا وہاں پہ ان کی انفارمیشن ذرا چینج تھی، ریکوائرمنٹس. پھر دوبارہ میں جب گیا تو ونس اگین وہ چینج تھی. تو اس میں وہ لوگ کافی ساری چیزیں مانگ رہے تھے. صبح اٹھنا نہیں ہوتا مجھ سے، تو میں جب بھی جاتا تو تھوڑا لیٹ ہو جاتا. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ مجھے صحیح طریقے سے نہیں مل پاتے تھے. اس لیے اگر وہاں سے مجھے ویزا مل جاتا نارمل طریقے سے تو لازمی میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا اور پورا جو ہے نا سارا، جیسے میں آپ کو پتہ ہے میں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو ساری چیزیں وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کرتا ہوں. تو اگر ایران کے سلسلے میں ایسا کچھ ہوتا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتا. لیکن ایشو یہ ہوا کہ وہاں سے مجھے وہ ویزا صحیح طریقے سے ملا نہیں. پھر مجھے پتہ چلا ایک دوست سے کہ ایران کا ایک زیارت کا ویزا ہوتا ہے، کیٹیگری سی ویزا ہوتا ہے وہ بیسکلی. اس ویزا پہ آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. زیارت سے مراد ہے کہ وہاں پہ کافی سارے ایسے ہسٹوریکل جگہیں ہیں ایران کے اندر جس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایکچولی ریلیجس پلیسز ہے. دو تو مشہور ہے، باقی اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن دو بہت مشہور ہے. ایک مشہد سٹی میں ہے، امام رضا کا جو وہ ہے مزار ہے. اور ایک جو ہے قم سٹی ہے، تہران سے تھوڑا سا 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. وہاں پہ یہ دو جگہیں ہیں. یہاں پہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ جاتے ہیں وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے زیارت کا ویزا ایران کا ملتا ہے. تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ یہ آپ مجھے جسٹ پاسپورٹ دے دو اور 1-2 پکچرز دے دو تو میں آپ کو یہ لگوا کے دے دیتا ہوں. تو میں نے وہ ویزا لیا فرسٹ ٹائم بھی جب میں گیا تھا. اگر ٹورسٹ ویزا آسانی سے ملتا تو میں ٹورسٹ ویزا ہی لیتا، اس روٹ پہ نہ جاتا. لیکن چونکہ یہ جلدی ملا اور اس میں بغیر ریکوائرمنٹس کے اور اتنی زیادہ خواری نہیں تھی اور اس کی فیس بھی کم تھی، صرف 4000 روپے تھی. تو میں نے دوست کو دیا پاسپورٹ اور اس نے مجھے وہ ویزا 3-4 دن میں لے کے دے دیا. دوسری بار جب میں آیا ہوں تو بھی جو ہے میں اسی ویزا کے اوپر آیا ہوں. ویسے اگر آپ وہ ویزا لیتے ہیں تو آپ کو بھی وہاں وزٹ کرنا چاہیے. بہت زبردست جگہیں ہیں جو ریلیجس پلیسز کی میں بات کر رہا ہوں ایران میں. اور یہ جو ویزا آپ کو ایکچولی زیارت کا ملتا ہے، یہ ایک جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا جن کی ایمبیسی کے ساتھ بات بنی ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو لے کر دے سکتے ہیں. یعنی ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے ایمبیسی کے ساتھ. وہ گروپس کو بھیجتے ہیں تو ایک ساتھ وہ بہت سارے پاسپورٹ لے کے اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ایمبیسی ویزا دیتی ہے. لیکن وہ ٹرسٹیبل بندوں کو دیتے ہیں. جو میرا دوست تھا وہ بھی میرے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا تو اس نے مجھے لے کے دے دیا. تو ایسا میں نہیں کر سکتا کہ مطلب آپ کو میں ویزا لے کے دے دوں زیارت کا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میرے اوپر تو ٹرسٹ کرتا ہے، مجھے جانتا ہے تو مجھے اس نے فیور دے دی. آپ کو خود ہی ڈھونڈنا ہے کہ معلوم کرنا ہے اپنے، اگر زیارت کا ویزا چاہیے آپ کو تو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کون سا ایک ٹریول ایجنٹ ہے آپ کے علاقے میں جو اس طرح کی ویزاز جو ہے نا وہ ارینج کراتے ہو، یا آپ کا کوئی دوست اگر ہے تو وہ بھی آپ کو ارینج کرا سکتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی زیارت کی ویزا کی بات. اب آپ اگر نارملی ٹورزم کے لیے جانا چاہتے تو لازمی بات ہے بھائی آپ کو ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیے. میرے خیال سے ٹورسٹ ویزا کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ دینا پڑے گا آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو تصویریں دینی پڑے گی، پاسپورٹ دینا پڑے گا، میرے خیال سے میڈیکل انشورنس بھی آپ کو دینا پڑے گا اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، کورنگ لیٹر وغیرہ. اور فیس بھی اس کی زیادہ ہے، میرے خیال سے 8-9 ہزار روپے ہیں. تو یہ لاہور میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کراچی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اسلام آباد میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کیونکہ ان کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے اور وہاں ایک دن جا کے وہاں سے ریکوائرمنٹس کی لسٹ اٹھائے اور پھر اگلے دن جا کے اپلائی کرے، ڈاکومنٹس اکٹھے کرے. کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کیا جب میں ٹورسٹ ویزا کے لیے جا رہا تھا، بہت میں نے ریسرچ کی، لیکن انٹرنیٹ کے اوپر مجھے اپ ٹو ڈیٹ اور کمپلیٹ جو ہے ریکوائرمنٹس کی لسٹ نہیں ملی. اسی لیے میں ناکام رہا ہوں آپ کو پورا گائیڈ کرنے میں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے آپ وہاں جائیں اور وہاں سے معلوم کریں اور آپ کو جب ریکوائرمنٹس مل جائے تو پھر اپلائی کریں. اور نارملی جو ہے وہ ویزا دے دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس یو ایس کا ویزا لگا ہوا ہو آپ کے پاسپورٹ پہ تو پھر جو ہے آپ اپلائی نہ کریں. کیونکہ اگر آپ ایران جاتے ہیں اور آپ کا یو ایس کا ویزا ویلڈ ہے تو نیکسٹ ٹائم جب آپ یو ایس اے جائیں گے
تو آپ کو ایشو ہوگا یو ایس اے کی ویزا پہ. باقی کنٹریز اتنا زیادہ ایشو نہیں بناتے اس کا, لیکن یو ایس آپ نہیں جا سکتے. آپ کو ایمبیسی جانا پڑے گا, وہاں ایکسپلینیشن دینی پڑے گی یو ایس ایمبیسی کہ میں کیوں ایران گیا تھا, یا دوبارہ آپ اپلائی کریں گے یو ایس ویزا کے لیے ایران وزٹ کرنے کے بعد, تو پھر آپ سے یہ کویسچنس ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے اس میں. اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, تو اس کا بھی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یس افیکٹ ہوگا آپ کا یو ایس کا جو ویزا ہے وہ افیکٹ ہوگا ایران کے وزٹ سے. تو ایران کے حوالے سے میری یہ ایکسپلینیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ آ گئی ہوگی, اور اس لیے میں نے کوئی گائیڈ اس کے اوپر شیئر نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.